اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری صبح کا وقت، کربلا کی دھول بھری فضا اور وہ قافلہ جو حق، وفا اور قربانی کی سب سے بڑی مثال بننے جا رہا تھا، جب امام حسین علیہ السلام کی نظر اس بے آب و گیا میدان پر پڑھی تو رک گئے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خون سے زمین سیراب ہوگی، جہاں ہمارا کارواں ابدی عزت پائے گا۔ امام نے قبیلہ بنی اسد سے زمین خریدی اور فرمایا، میں نے اس زمین کو خریدا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے کسی کی زمین پر قیام کیا تھا۔ ہم نے خیمے بھی اپنی مرضی سے لگائے ہیں اور ہم شہادت بھی اپنی مرضی سے دیں گے۔ امام علیہ السلام نے اپنے صحابی حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اے حبیب، وقت وفا آن پہنچا ہے، کیا تو اپنے حسین کا ساتھ نہ دے گا؟ کوفہ میں بیٹھے بوڑھے حبیب نے خط پڑھا، زمین کو چوما اور فرمایا، حسین بلائیں اور حبیب پیچھے رہ جائے، ناممکن۔ اسی دن حر بن یزید الریاحی 1000 سپاہیوں کے ساتھ کربلا پہنچا۔ امام نے اس سے سوال کیا، کیا تو ہمیں قتل کرنے آیا ہے؟ حر نے جواب دیا، میں صرف تمہیں روکنے کا حکم لایا ہوں۔ اسی دوران شمر کا پیغام پہنچا، یزید کا حکم ہے کہ خیمے دریائے فرات سے ہٹا دیے جائیں۔ امام نے سر اٹھایا اور جلال سے فرمایا، جس زمین پر ہم نے قیام کیا ہے وہ ہم نے قیمت دے کر خریدی ہے، ہم کسی کی زمین پر قابض نہیں، ہمیں یہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ شمر کا پیغام جب مولا غازی عباس کے پاس پہنچا، اتنے میں حضرت عباس علیہ السلام نے نیزہ زمین پہ مارا اور دشمن کی طرف رخ کر کے ریت پر لکیر کھینچی اور للکار کر فرمایا، یہ لکیر حسین کے خیمے اور یزید کے لشکر کے درمیان ہے، اس لکیر کو پار کرنے کی جس نے کوشش کی تو عباس کا بازو نہیں، سر اڑے گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مولا عباس کو شدید غصے میں دیکھا گیا۔ کوفہ کا ہر سپاہی سہم گیا، کیونکہ عباس کا جلال فرشتوں کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اس منظر کے بعد امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے اور بی بی زینب کے خیمے میں چلے گئے۔ چہرہ بجھا ہوا، آنکھوں میں نمی۔ بی بی زینب نے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا اور آہستگی سے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ امام نے کہا، زینب، عباس نے دشمن کے سامنے لکیر کھینچ دی ہے۔ زینب نے لرزتی ہوئی آواز میں فرمایا، جب عباس زندہ ہے تو کسی میں جرت نہیں کہ حسین کی خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ امام نے آہستہ کہا، زینب، عباس ضرور ہے مگر میں جنگ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں حق واضح ہو اور اگر ممکن ہو تو خون ریزی کے بغیر۔ 2 محرم کو حضرت عباس نے جو لکیر کھینچی وہ ریت پر نشانہ تھا، بلکہ تاریخ کا فیصلہ تھا۔ باطل اس طرف، حق اس طرف، یہ لکیر آج بھی موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اگر ہم خود کو یا حسین کہنے والوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں تو صرف زباں سے نہیں، عمل، غیرت، صبر، قربانی اور وفا سے وفادار بننا ہوگا۔ وفا صرف ماتم کرنے سے نہیں آتی، وفا عباس کی طرح لکیر کھینچنے سے آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو
مولا غازی عباس جیسا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کروڑوں درود و سلام کربلا کے شہدائے کرام۔